گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم جو ایمان والوں پر ہوا کہ اس نے اپنی قدرت سے ایک دوسرے کے جان کے پیاسوں کو باہم شیر و شکر کر کے رکھ دیا، ازلی دشمنوں کو ابدی دوست بنا دیا، جان لینے والوں کو ایک دوسرے پر جان دینے والا بنا دیا، اور پھر اعلان کیا تھا کہ نبی جی آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، اور مخلص ایمان والے جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اب ان آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب کریں، اس لیے کہ جہاد کے بغیر فساد کا ختم ہونا ممکن نہیں ہے۔ بھائی اگر درخت کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو کھدائی کرنی پڑے گی، جڑیں کاٹنی پڑیں گی، پوری جان فشانی کے ساتھ محنت کرنا پڑے گی۔ جہاد جو ہے فساد کے خاتمے کا سبب ہے، لہٰذا جو دنیا میں فساد مچاتے ہیں ان کا واحد علاج جہاد ہے، مذاکرات نہیں ہیں، کاغذی کارروائیاں نہ۔ اچھا تعداد کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگر تم میں کے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں 200 پر غالب کر دے گا۔ کتنوں کو کتنوں پر؟ 20 بندوں کو 200 پر، تو ایک کے مقابلے میں کتنے آئے؟ 10۔ یہ ابتدائی حکم تھا کہ ایک ایمان والا 10 گنا کافر کے مقابلے میں اسے ڈٹنا پڑے گا، بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مسلمان ہو 10 کافر ہوں تو پھر بھاگنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں 11-12 ہوں تو پھر آپ کو اجازت تھی، چونکہ تعداد زیادہ ہے۔ اب آپ اگر بھاگنا چاہو تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ اب دیکھیں اللہ نے ایمان والوں میں پاور کتنی رکھی ہے، لیکن یہاں انداز استعمال کیا خبر کا، حکم کا پہلو یہاں پر نہیں ہے۔ خبر کے پہلو میں یہ ہوتا ہے، خوشخبری ہے کہ آپ کے مقابلے میں 10 بھی ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور اگر حکم ہوتا 10 بندیاں کے خلاف لڑنا ہی ہے تو پھر یہ باری لگتا، پھر یہ بندے پر یہ حکم شاق گزرتا۔ تو اللہ نے خوشخبری والا انداز اپنا کر تسلی بھی دی اور اصول بھی بیان فرما دیا کہ 20 مسلمان 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ رب جانے، اس کی قدرت جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اور اگر تم میں کے 100 آدمی ہوں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ 100 آدمی یعنی فی بندہ کتنے آ گئے پھر؟ 10۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے یہ ابتدائی حکم تھا، اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن چونکہ یہ ابتدائی دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جوش جذبہ بھی زیادہ تھا، اور ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ یہ کام میرا ہی ہے، میں ہی لڑوں گا، تو اس لیے یہ اصول تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی تخفیف کر دی۔
کمی لائی. بڑا مشکل کام نہیں اپنے سے 10 گنا زیادہ لوگوں سے لڑنا بھائی. حکم تو سخت ہے نا, اور پھر بھاگنا بھی کوئی نہیں, ثابت قدم رہنا ہے. من الذین کفروا, جو لوگ کافر ہیں, بأنہم قوم لا یفقہون, اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو کہ ناسمجھ ہے, انہیں کوئی سمجھ کوئی نہیں, اس لیے اللہ تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. مطلب کیا ہے کہ کافر کا کوئی نظریہ کاذ نہیں ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ٹھیک ہے, راہ خدا میں راہ وفا میں دھوپ زیادہ سائے کم, اس لیے اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے زیادہ پچھتائے کم. ہمارا تو مقصد ہے رب کی رضا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, رب راضی ہو اور اس کی خوشنودی چاہیے. ہمارا تو نظریہ یہ ہے, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم اگر مر گئے میدان جنگ میں مقابلہ کرتے ہوئے تو شہید ہے, اور اگر بچ گئے تو غازی ہے. شہادت بھی سعادت ہے, غازی بننا بھی سعادت ہے, اعزاز ہے. اور شہید کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ, وہ زندہ ہے. جنت میں پہنچنے کا سب سے مختصر ترین راستہ شہادت. خون کا قطرہ زمین سے لگتا نہیں ہے, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں, جنت میں محل اور اس کی حور اسے دکھلا دیتے ہیں. شارٹ کٹ راستہ. کیوں کہ اس نے جو ایک جان اللہ کی دی ہوئی ہے اسی کے نام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی. جان ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نقلی ہاتھ لگا سکتے ہیں, نقلی پاؤں لگا سکتے ہیں, نقلی آنکھ لگ سکتی ہے, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جان نقلی بھی, یہ گئی تو گئی, لیکن گئی کس مقصد کے لیے ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اسی کی دی ہوئی جان اسی کے نام پر قربان کر دی. یہ ہمارا نظریہ ہے, لیکن کافر کا کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ لڑتا ہے حکومت کے کہنے پر, وہ لڑتا ہے اپنی قوم کے لیے, وہ لڑتا ہے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے. ان کے پیش نظر جنت, حور, اللہ کی رحمت, یہ چیزیں ان کے پیش نظر نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو ایک دنیا کو فتح کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں کہ یہاں بھی ہماری سلطنت قائم ہو جائے, یہاں بھی ہو جائے, یہاں بھی ہو جائے, جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ رب کو راضی کرنا ہے اور دنیا سے فساد کو ختم کرنا ہے, اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے, انسانیت کو عروج دینا ہمارا مقصد ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ایسے ہیں یہ لوگ کہ ان کو کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کرنا کیوں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا, اب اللہ نے تمہاری حالت کو دیکھ کر اس حکم کے اندر تخفیف کر دی ہے کہ 20 200 پر 100 1000 پر. یہ حکم ذرا شاک اپنے سے 10 گنا پر کیا کرنا ہے, یلغار کرنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے. تو اب اس حکم کے اندر اللہ نے تخفیف کر دی, یعنی پہلا جو حکم بیان ہوا اسے اللہ نے منسوخ کر دیا, نیا حکم جاری کر دیا, نیا حکم. اور پہلے والے حکم پر بھی اگر ہم دیکھیں 3000 نے غزوہ موتا میں سنہ 8 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے. 3000 کے 3500 مسلمانوں نے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کیا اور مسلمان جیت گئے. مسلمان چند سو نے 80,000 کا مقابلہ کیا, جیت گئے. 60 بندوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا, جیت گئے.
313 نے 1000 کا مقابلہ کیا، جیت گئے۔ 1000 نے 3000 کا مقابلہ کیا۔ ہمیں تعداد سے نہیں، اس لیے اب 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 7 ارب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ اب اس اصول کو سامنے رکھو اور باقی جتنے کافر ہیں ان کو سامنے رکھو، کیا ہم کافروں پر غالب آئیں گے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، تم ایمان والے ہوئے۔ تم کیا ہوئے؟ ایمان والے ہوئے۔ اب اللہ نے تمہارے جوش میں کمی دیکھی، وجہ کیا ہے؟ وہ کمی سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو آپ کو پتہ ہے جب تعداد زیادہ ہو تو بندہ سہل پسند ہوتا ہے، کرتا ہے کہ بندہ ہوئے، انہوں پتہ ہے کم میں ہی کرنا ہے تو ایکٹیو رہتا ہے، ہر چیز اس کی ذمہ داری ہے نا، کوئی اور ہے کوئی نہیں۔ جی 10-15 ہون وہ بے فکر ہو جاتا ہے، کہندا وہ لے آوے گا، خیر وہ کر لے گا، وہ کر لے گا۔ تھوڑی سی وہ کمی آ جاتی ہے نا، جوش میں نرمی آ جاتی ہے کہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ دوسرا کرے گا۔ اب جب ایمان والوں کی تعداد بڑھ گئی تو وہ جو شروع کے زمانے کی چستی تھی وہ مسلمانوں میں کم پڑ گئی، کام تقسیم ہو گیا نا۔ اس وجہ سے اللہ ارشاد فرماتے اب تمہارے اوپر سے یہ مشقت ختم کرتے ہیں۔ اب اصول کیا ہے قیامت تک کے لیے؟ اب جو اصول ہے یہ قیامت تک کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی، وہ کیا ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اور اگر تم میں کے 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ 100 بندے، فی بندہ کتنے؟ 2، 10 سے اللہ 2 پر لے آئے، میری اور آپ کی سہولت۔ یعنی ایک مسلمان ہے 2 کافر ہے تو مسلمان کو بھاگنا نہیں چاہیے، 3-4 ہیں تو پھر بھاگ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آسانی کر دی نا اللہ نے، کہاں 10 اور کہاں 2، تو پتہ پھر بھی اللہ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے کہ شرط کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہوں۔ مچھاں وڈیا ویک کے نسن والا نہ ہوئے، جسا ویک کے نسن والا نہ ہوئے، بات سمجھ، ہتھیار دیکھ کر بھاگنے والا نہ ہو، اس کے پاس تو یہی اسلحہ، وہ دور تک مارنے والا، وہ اس کے پاس تو دوربین والی گند ہے، میں کیا کروں گا، نہیں، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے حکم پورا کرنا، باقی ان کی بندوقوں کو بند کرنے والا اللہ کی ذات ہے، ان کے کیمروں کو بند کرنے والا اللہ کی ذات ہے، آپ کا رعب ان کے دلوں میں اتارنے والا 42 ممالک، نیٹو اتحاد، دنیا جہان کا اسلحہ، لیکن فوجی ڈپریشن کے شکار ہیں، ذہنی مریض بن گئے۔ لاکھوں ڈالر وہ ماہر نفسیات کو دیتے تھے افغانستان میں، جو فوجیوں کو بلا کر ان کے نفسیات کو بحال کرنے پر محنت کرتے تھے، ان کی کلاس لیتے تھے۔ بھائی طاقتور کو تو چاہیے نا کہ ہوش و حواس اس کے بحال ہوں۔ نفسیات کا نفسیاتی مریض تو وہ ہو نا جن کے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، جتھے لب جائے تو دی خیر ہی کوئی نہیں۔ نفسیاتی مریض تو ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹ ہے، نفسیاتی مریض وہ ہو رہے جن کے پاس سب کچھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، دھاگ بٹھا دی تھی۔ آج تو ہمارے پورے جسم میں، ہم جسم کی طرف اگر دیکھیں تو ہم مسلمان نظر نہیں آتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے، 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے۔ 1000 کتنے پر؟ 2000 پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری دے دی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو جزا فضا نہیں کرتے، واویلا شور نہیں مچاتے۔ اے نہیں کہندہ امیر صاحب نے پتہ نہیں کتنے پھنسا دیتا تھا، آپ یہ نظر نہیں آ رہے، یہی ہوتا ہے نا، سانو مروا دیتا، ساڈا ککھ نہ رہا، ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں بارڈر تے جانا،
جو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بلکہ جو صبر کرتے ہیں، طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے پھر دشمن کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر رکھ دیا، چند سو مسلمانوں نے اسپین کو فتح کر لی۔ پھر سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کچھ فیصلے ہوتے ایمرجنسی فیصلے، جیسے رات کو لیا ایمرجنسی فیصلہ، ٹھیک ہے نکلنا پڑا، رات 12 بجے عدالتوں کا کھلنا دیکھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، تو بسا اوقات سٹینڈ لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہوتا۔ سلطان محمد فاتح نے راتوں رات جہاز کو پہاڑوں کے راستے سے، اب اندازہ کریں دن کو درخت کاٹ نہیں سکتے، کہیں دشمن دیکھ نہ لے، چال کے پتہ چل جائے گا، راز فاش ہو جائے گا، راتوں رات درخت کٹوائے، تختے بنوائے، انہیں جوڑا، کشتیاں بنائی، نیچے جانوروں کی چربی لگا کر ایک کشتی کو دوسرے کے اوپر ایسے پھسلا کر آبنائے باسفورس میں اتار دی سحری سے پہلے۔ جب سورج طلوع ہوا انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی کشتیاں تو ساحل کے اندر لنگر انداز ہو چکی ہیں، وہ آ چکے ہیں، اور تھوڑا بہت مقابلے کے بعد مسلمانوں نے استنبول کو فتح کر لیا۔ سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کیوں؟ اللہ پر بھروسہ۔ دیکھیں جب آپ حق پر ہے نا تو آپ کوئی بھی چال چلے اللہ کامیاب فرماتے۔ مصر میں ایک قلعے کو فتح کر رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، کئی دن گزر گئے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار ایسا کریں کہ آپ مجھے ٹوکرے میں ڈال کر اندر پھینک دیں، ایمان کا لیول چیک کریں یار ذرا، مجھ اکیلے کو ٹوکرے میں ڈال کر قلعے میں پھینک دیں، باقی کام میں جانوں، میرا کام جانے، میرا رب جانے۔ صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام کو ٹوکرے میں رکھ کر پھینکا، اندر داخل ہوئے، اندھیرا تھا، وہ یہ سمجھے کہ ہمارا ہی کوئی ساتھی ہے، مقابلہ کرتے کر جب تک ان کو پتہ چلا تھا تب تک یہ مین گیٹ میں پہنچ کر دروازہ کھول دیا قلعے کا، مسلمان پہلے سے ہی تیار تھے اور اس قلعے کو فتح کر دیے۔ ایک بندے کی بہادری، یہ تو جان اللہ کی دی ہوئی۔ آج ہماری ساری محنت جان بچانے میں کس پہ ہے؟ ساری تمام تر محنت جان بچانے میں۔ ہوا کیا؟ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، پوری بس کو آگ لگ جاتی ہے، سب جل کر خاک ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بچا کر کدھر بچ گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی، سارے ختم، شارٹ سرکٹ سارے ختم، گیس سلنڈر دھماکہ سارے ختم، روڈ ایکسیڈنٹ، گیا بازار تھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، کدھر گئی جوانی؟ وہ جسے بچا کر روزانہ بلیچنگ کروا کے نکلتا، کیا کیا اس نے؟ اس کی زندگی کا کارنامہ دیکھے، ایک بھی بندے دے پتر آلہ کام نہیں سو کیتا، چلا گیا دنیا سے۔ مرنا تو ہے، روڈ پر مرنے سے بہتر نہیں ہے اللہ رسول کے حکم کے اوپر اپنی جان دے دے، خواہ مخواہ بغیر کسی کام کیے کے مرنا تو ہے، کام کرے نہ کرے کیوں جی؟ ایک کرے نہیں لیا جڑا کام نہیں کرے گا انہوں موت بعد چاہے گی، جڑا چوکھا کرے گا وہ جلدی مرے گا۔ بلکہ ہم نے دیکھا جو زیادہ کام کرتے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں اور بڑھاپے تک لے جاتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اموات نوجوانوں کی ہوتی ہے اور جن کے پلے نیکی کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، سوائے بدماشیوں کے اور لوفری کے، کچھ بھی ان کے کھاتے میں نہیں ہے، آئے روز مرتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے نظر آتے۔ ڈیٹھ باری پڑی ہوئی ہے، گروپوں میں میسج چل رہا ہوتا ہے جی یہ شیئر کرے تاکہ ان کے وارثین کا پتہ چل سکے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ بھول گئے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل جب سے آ گیا، اندازہ 9 10 گھنٹے 24 گھنٹے رات بھر موبائل کے ساتھ لگے ہوئے۔ رمضان کی عبادت کا ثواب کتنا ہے، لیکن یہ مسیتی نظر نہیں آن گی۔ تراویح پڑھ کے نکلو اتنے ہون نیریج کرکٹ کھیڑ دے، کس میں؟ اندھیرے میں۔ اچھا اتنے کچھ نہیں ہوتا، یہی منڈے جدو قاری صاحب قرت لمبی کرنا وہ کہتے ہیں نہیں جانا، وہ نماز بڑی لمبی پڑھا دے نے، اور اسا کو نہیں جانا، شاباش ہے، کرکٹ کھیڑ دیا کچھ نہیں۔ تو واللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ تھوڑی 5 منٹ اوپر ہو جائے صبر کرو، مصیبت آ جائے صبر کرو، دکھ تکلیف پہنچے کیا کرو؟
کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، جس کو اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کی قسم ساری دنیا مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پڑوس میں مثال سامنے میں بار بار یہاں کی دیتا ہوں، تازہ مثال ہے، ساری دنیا ملی ان کے خلاف لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ آج وہ مزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہی پگڑی، وہی داڑھی، اس کی حرمت، اس کی عزت، داڑھی والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کل کی کتا نے جڑے روزے کھاندے تھے نا، روزے جو روزے کھاتے تھے افغانستان میں، منہ چ چپل دیتی ہے انجے اور ہاتھ پیچھے بننے نے، سر ادھا ادھروں ادھا ادھروں، انہاں وہ ٹینڈ کیتی ہے، روڈ پہ کھڑا کیا ہے اور ویڈیو بنا کے وائرل کر دیے، جڑا روزہ نہیں رکھے گا ادا حشر ہوئے گا۔ اور دسو کوئی روزہ کھائے گا؟ دسو نا جی۔ ان بندوں کی وجہ سے پورا معاشرہ خراب، چند گندے انڈوں کی وجہ سے۔ جب انہیں سزا ملے گی آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑا کچھ بابا، وہاں تو کچھ بھی ظلم نہیں، یہاں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، ان کو سزا ملی، باقیوں کو سبق ملا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے۔ اللہ ہمیں مصائب کے اوپر، آزمائش، امتحان میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے حق محنت کرنے کی، حق راستے پر چلتے ہوئے حق کی خاطر جان دینے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔